نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقبها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي وجوه أمتي حتى القضاة يخرجه الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها الرجل ثم نسي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يقرأ القرآن ثم نسيها إلا لقي الله عز وجل عزه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز طلباء اور حضرات اساتذہ اکرام، حضرت امام صاحب اور حضرت قاری صاحب برکاتہم، آج جو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں یہ ہمارا سالانہ معمول ہے۔ ہر سال ہم جمع ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی ذکر کے تعلق سے آپس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ہے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یاد دلاتے رہیے، یہ یاد دلانا مومنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یوں تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن جب ذمہ داری کو یاد دلاتے ہیں تو اس کا ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نماز فرض ادا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کو اپنا فرض ادا کرنا ہے، لیکن اس فرض نماز کے لیے بھی پہلے اذان دی جائے گی، لیکن وہ ذمہ داری ہے اذان نہ ہو تب بھی پڑھنی۔ اگر کہیں ایسی جگہ ہے جہاں مسجد نہیں ہے، اذان نہیں دی جاتی، نماز تب بھی پڑھنی۔ ذمہ داری تو ہماری ہے اپنی فرض ادا کرنا، لیکن اذان دے کر اس کو یاد دلایا جاتا ہے۔ اسی طرح حافظوں کا قرآن کا یاد کرنا، قرآن کا یاد رکھنا ان کی اپنی ذمہ داری ہے، لیکن پھر بھی اس کو یاد دلایا جاتا ہے، اس لیے کہ یاد دلانے سے فائدہ ہوتا ہے، توجہ ہوتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت ضروری ہے، فرض ہے، ماں باپ کی خدمت فرض ہے، پھر بھی اولاد کو یاد دلایا جاتا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، اس سے اس کی توجہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی کہ اس نے اپنا قرآن کریم کو یاد کرنے کی، حفظ کرنے کی توفیق دی۔ تو ذمہ داری تو ہماری اپنی خود ہی بنتی ہے، کوئی ہم سے کہے نہ کہے ہم قرآن یاد رکھیں، لیکن یہ بڑوں کی شفقت ہے۔ یہ جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں، کوئی ہمارا بڑا ہے، کوئی سرپرست ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی محبت کرنے والا ہے، کوئی ہمدردی کرنے والا ہے، کوئی دعا لینے والا ہے، کوئی استاد ہے، یہ ان کی مہربانی اور شفقت ہے کہ ہم کو یاد دلاتے ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ جو نظم ہے اپنے ہی گھر بیٹھے حافظ ہو جانا، یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ حضرات تشریف فرما ہے اپنے اساتذہ سے اور پوچھیے آپ حضرت قاری صاحب سے
کیسا دور تھا، 100-200 کلومیٹر دور گھر سے، سال 6 مہینہ دور رہو تب جا کر پھر بنو۔ یہ اللہ نے کتنا بڑا گولڈن چانس دیا ہے کہ اپنے گھر بیٹھے ہیں، اپنے ماں باپ کی نظروں کے سامنے ہیں، اپنے گھر میں سو رہے ہیں، اپنا گھر کا کھا رہے ہیں اور پھر پڑھ رہے ہیں۔ کہاں نصیب ہوتا ہے؟ مدرسوں میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ جو جاتا جی کسی مدرسے میں ناشتہ نہیں، جی کسی میں کھانا ہے تو کھانا مرضی کے مطابق نہیں، کپڑے خود دھلو، استاد بھی جی بھر کر تنبیہ کرتا ہے، کون سا گھر بھاگ جائے گا۔ اور یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اپنے گھر سو رہے ہیں، اپنے گھر کھا رہے ہیں، ماں کی شفقتیں مل رہی ہیں، نہ باپ کی آنکھوں سے دور ہیں، اور مرضی کے مطابق گھر میں ڈیمانڈ کر کے جو فائدہ یہ کھایا جائے گا، یہ پکوایا جائے گا، اور پھر اللہ نے یہ موقع دیا۔ یہ تو بہت گولڈن چانس ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے جن کی توجہات سے، جن کی محنتوں سے، جن کی دعاؤں سے یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ تو بھائی قدر کرنی چاہیے، بس کی قدر یہی ہے جن کو نعمت حاصل ہو گئی یہاں رہنے سے وہ اس مدرسے کے تعلق سے ترقی کے لیے سوچیں، اس مدرسے کی کیسے ترقی ہو۔ ہم نے یہاں پڑھا ہے، اب یہ مدرسہ کیسے پروان چڑھے، اس سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ جی یہ ہماری مادر علم ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں اور اس کے لیے اپنی صلاحیت جتنی ہو سکے لگائیں۔ ہمارے وہ بزرگ، وہ بڑے جنہوں نے اس مدرسے کی ذمہ داریوں کو اٹھایا، ان کا ہم سہارا بنیں۔ وہ اساتذہ جنہوں نے محنتیں کی، ہم ان کا سہارا بنیں۔ اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کی بظاہر قرآن کریم کی فضیلت اور فضائل پر کتنی بار تاثر فرما رہے تھے کہ فضیلتوں کو سن کر یہ خیال ہونے لگا کہ ہاں واقعہ کا نہ کوئی چیز ہے۔ حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، مزے کی بات لکھی ہے۔ کسی آدمی کو کروڑپتی کو، لکھپتی کو پھر یہ صرف کتنی کوڑی کی ہے تو کہنے سے کوئی کروڑپتی تھوڑی بنتا ہے۔ اس کو تو جہاں مرتبہ حضرت صاحب کو حضرت 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 تو اس کو خود شبہ ہونے لگتا ہے کہ شاید میں حضرت نہیں ہوں۔ ایسے وہ حفاظ کرام کے فضائل سنتے 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 ہم آدمیوں کو ایسا لگتا ہے کہ واقعہ ہم کوئی چیز کہیں حضرت فلاں صاحب آئے تھے انہوں نے بھی فضیلت بتائی، حضرت فلاں صاحب آئے تھے انہوں نے فضیلت بتائی، اور حضرت فلاں صاحب آئے تھے انہوں نے فضیلت بتائی۔ تو فضیلت سنتے 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 اس دیوان میں بیٹھ گئی کہ ہے ہم کوئی چیز کہیں۔ تمنا تو کرنی چاہیے اللہ ہم کو کوئی چیز بنا دے، ان فضائل کا مستحق بنا دے، لیکن اطمینان نہیں ہونا چاہیے، اطمینان نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم جیسی عظمت والی کتاب سے جڑ جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ بعض مرتبہ ماحول صحیح نہیں ہوتا ہے، تربیت صحیح نہیں ہوتی ہے یا بے فکری ہو جاتی ہے تو حافظ دیکھنے سے حافظ نہیں لگتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی حافظ نہیں ہے۔ جب پتہ چل جاتا ہے تو کسی تنقید کرنے والا آدمی کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ حافظ ہے، نہ چہرہ حافظوں کا، نہ لباس حافظوں کا، نہ رمضان حافظوں کا، نہ طور طریق حافظوں کا، اور کہہ جاتے ہیں ماں کو حافظ۔ جب تنقید کر دینے والا آدمی تنقید کر دیتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال، حالات یہ ہیں، کردار یہ ہے، اخلاق یہ ہیں، اور جناب حافظ صاحب
لیکن نہیں، اس لائق تو ہیں آپ، اس لائق تو ہیں، تبھی تو اللہ کا قرآن ڈالا آپ کے سینے میں۔ وہ کئی دفعہ ہوا لگنے سے پھل خراب ہو جاتا ہے، پیڑ کے پتے گر جاتے ہیں، ماحول کا اثر پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ نے چنا ہے نا آپ کو قرآن کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے لیاقت تو ہے آپ میں ولی بننے کی۔ ٹھیک ہے، انسان ہے، شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، غفلت ہر ایک سے ہوتی ہے۔ جب اللہ نے ایک دل کو چنا، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چنتا ہے نا کسی کو، اللہ نے چنا اور اس سینے کو، اس دل کو قرآن کے لیے منتخب کیا، تو اس سے یہ تو پتہ چلا کہ اس شخص کے اندر لیاقت تو ہے، قابلیت تو ہے، صلاحیت تو ہے، تو اس توجہ لگے، توجہ صحیح ہو تو فرشتے رشک کرنے لگے، فرشتوں سے آگے بڑھ جائیں، اور توجہ نہ ہو، کوئی یاد دلانا والا نہ ہو، جیسے یہاں فکر کیا جاتا ہے تو فکر نہ کیا جائے، دھیان نہیں دلایا جائے، تو پھر آدمی غفلت میں چلے جاتا ہے۔ خیر بہرحال، تاکہ بات لمبی نہ ہو اور مختصر سی بات رہے، میں ان آیات اور احادیث کی طرف آ جاتا ہوں جو میں نے پڑھی۔ اب تک کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ دولت گھر بیٹھے دی، کہ ہمارے ہی محلے میں، ہماری ہی مسجد میں، اور تعلیم القرآن کا نظم، انتظام اور بہترین درجہ کا شعبہ یہاں موجود ہیں، اور گھر بیٹھے ہم کو یہ نعمتیں ملی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اس نعمت کی ناقدری ہو جائے، ناقدری پر اللہ چھین لے، اس لیے قدر کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، اگر ہمارے اندر کچھ کمی ہے، کوتاہی ہے، اور کون انسان ایسا ہے جو یہ نہ کہہ سکے، جو یہ کہہ سکے کہ میرے اندر کمی کوتاہی نہیں، کمی کوتاہی کے ساتھ ہوتی ہے، بھول چوک انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، شیطان ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اگر کوئی بھول ہو گئی، کوئی چوک ہو گئی، کوئی غفلت ہو گئی، تو اللہ کا شکر ہے ہمیں یاد دلانے والے وہ متفکر ہیں، فکر مند ہیں، اور کو یاد دلا رہے ہیں، تو ہم توجہ کریں، اللہ ہم توجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، ایک قرآن کریم کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائیے۔ چھوٹا مت سمجھیے اس چیز کو، اللہ کی نعمت، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہمارے پاس۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اس مضمون کی آیات بہت ساری، ایک بات وہی جو قاری صاحب نے پڑھی، وَأَنزَلْنَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لِرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، کہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ پر بھاری اور وزندار کلام ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، کسی آدمی کی کوئی بڑی بات، اہم بات سن کر آدمی کہتا ہے بہت بھاری بات اس نے کہی ہے، بڑا وزندار کلام کہا ہے، یہ مطلب ہے قرآن کریم وزندار کلام، بڑا اہم کلام ہے۔ اور جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیسی ہوتی تھی، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، ہر سردیوں میں آپ پسینہ سے شرابور ہو جاتے تھے، جی آپ کے بدن میں وزن بڑھ جاتا تھا، اونٹ نہیں برداشت نہیں کرتی، وہ بھی گردن ڈال لیتی تھی۔ اور مفتی عبداللہ صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، ان کا حافظوں میں علماء بیان کرتا انہیں گود میں فرمایا، چھوٹا سا لکھ رہا ہے قاف القرآن المجید، بچہ قاف کو دیکھ کر سمجھ رہا ہے قاف چھوٹا سا ہے، اس کی صورت مثالی قاف سے بھی بڑی ہے، اس کی حقیقت جو ہے
وہ کوہ خواب سے نہیں پڑی، تم نہیں سمجھ رہے ہو کیسے یہ تو جیسے چاند کی چاندنی ہوتی ہے کہ اس روشنی میں ٹھنڈک ہوتی ہے، وہ ہم کو ہلکی لگتی ہے، لیکن چاند سے پوچھو وہ سورج سے کتنی سختی دھوپ لیتا ہے مشقت سے، پھر تو جو ہے کہ ٹھنڈا کر کے ہم کو دیتا ہے۔ قرآن کا جو ثقل ہے، جو وزن ہے، جو بوجھ ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، اور آپ کے واسطے سے ہم کو مل رہا ہے کیسا ہے۔ تو اس کی عظمت دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت قرآن ہے۔ وہ ایک بادشاہ کا بیٹا پڑھتا تھا کسی کے پاس، تو بادشاہ استاد سے ملنے گیا، تو استاد اس کو 1000 اشرفی دی خوش ہو کر۔ استاد صاحب یہاں کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، اتنا بڑا انعام ہم نے کیا ہی کیا ہے۔ اور بادشاہ صاحب تو چلے گئے، لیکن وہاں اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ تم یہاں پڑھنے نہیں جاؤ گے۔ آگے دن سے وہ بچہ پڑھنے نہیں گیا وہاں۔ استاد صاحب کو معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ نے منع کر دیا، تو یہ پہنچ گئے خدمت میں، بادشاہ سلامت بچے کو کیوں منع کر دیا؟ میں آپ کے پاس اس لیے بھیج رہا تھا کہ تعلیم اچھی ہو رہی تھی، لیکن جب میں نے دیکھا تھا آپ تو اشرفیوں کو قرآن سے بہت سمجھتے ہیں، آپ نے یہ دے دیا تو میں نے کیا ہی کیا ہے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ قرآن سے بڑھ کر تم کسی چیز کو سمجھو اور پھر میرا بچہ ایسے استاد کے پاس پڑھے۔ سب سے بڑی چیز قرآن ہے، لاکھوں کروڑوں کی نعمت اس سے چھوٹی ہے۔ اگر حافظ کو آپ جو ہے اساتذہ کو سونا چاندی میں تول دیں، ہیرے جواہرات میں تول دیں، تو بھی عطا نہیں ہو سکتے جو ہے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ قرآن۔ اب ہم دیکھیں اپنے آپ کو، میں دیکھوں بچے کبھی کہنے لگے کہ ان کی تو عادت ہے نیت کرنے کی، تو ہم کو کہہ رہے ہیں میں آپ کو بعد میں کہوں، پہلے اپنا آپ کو کہوں کہ میں واقعتاً قرآن کو بڑا سمجھتا ہوں یا موبائل کو بڑا سمجھتا ہوں؟ میں قرآن کو بڑا سمجھتا ہوں یا اس کے مقابلے میں دعوتوں کو بڑا سمجھتا ہوں، کھیل کود کو بڑا سمجھتا ہوں؟ بڑا کیا ہے؟ میرے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا اور تقریباً اس کے آدھا قرآن کریم اس کا حفظ ہو گیا، اور اس کے والد صاحب کو بھائی کیوں اٹھا رہے ہیں آپ کو؟ جی بچے کو کرکٹ سیکھنے کا شوق ہو رہا ہے۔ شوق ہو رہا ہے کرکٹ سیکھنے کا، اور اس کا وقت بھی کلاس لگنے کا یہی ہے جو مدرسے کا وقت ہے، 6 سے 5۔ اب کیا کریں، شوق بچے کا شوق اہم ہوتا ہے، کہیں سر پسند ہو میرے شوق پورا نہ کیا، اس لیے ہم اس کو کرکٹ کی کھلا کرتے ہیں۔ آپ میں سے آج زیادہ لوگوں کو جانتے ہیں کرکٹ کو بڑا سمجھا، قرآن کو بڑا سمجھا۔ کوئی اپنی کسی بچے سے پوچھو آپ پڑھنے کے لیے ہیں؟ دعوت پہ چلے گئے، دعوت کب تھی، کھانا کب کھایا، عشاء کے بعد، چھٹی کب سے زور سے۔ قرآن کے آگے ہر چیز کو کنڈم کر دو۔ ہم نے اپنے مزاج بنا رکھا ہے، کوئی دعوت کے لیے آتا ہے کہ مدرسے کو نہیں آئیں گے۔ اللہ کا شکر ہے جب ہم اپنے اس بات کے سامنے حوالے بھی دے دیتا ہے کہ جو آپ کو وہ اپنے کوئی اسٹینڈ تو لے نا۔ بہرحال اس آیت کی زمین میں صرف ایک بات میں نے یہ کہی ہے کہ سب سے بڑا قرآن کو سمجھو، اور اس کی عظمت کا تقاضا قرآن پر ایمان، اس کی عظمت کا تقاضا قرآن پر عمل، اس کی عظمت کا تقاضا اس کی تلاوت، حافظ ہے تو اس کو یاد رکھنا، یہ سب عظمت میں ہے۔ اور عظمت کتنی آگے دل میں
پڑھا یاد رکھنا عظمت کی بات ہے، پڑھا اور بلا دیا عظمت نہیں ہے۔ قرآن پر ایمان، اس کی تلاوت، اس پر عمل، یہ سب عظمت کے تقاضے ہیں۔ قرآن کی عظمت ہوگی دل میں، اس کی تلاوت بھی ہوگی، پھر نہیں بھولے گا آدمی۔ یہ تو بہت تعجب کی بات ہے کہ آدمی حافظ ہو قرآن بھول جائے۔ اللہ ہم سب حفاظت فرمائے۔ کوئی کہے کہ جیسے وہ آپ کی بیوی نے شیرین نے آپ کو سلام کہا ہے، تو وہ کہنے لگا کون؟ بیوی کو بھول گئے بھائی؟ ہاں اتنا تو یاد ہے، اس کا نام ہی یہ ہے، آگے یاد نہیں آ رہا۔ سبحان اللہ، ایسا کوئی آدمی ملے گا آپ کو؟ کوئی نہیں ملے گا۔ بیوی کو سب زیادہ رکھتے ہیں۔ میں نے مثال بیوی کی سے دی کہ وہ حلال ہے، ورنہ آج کل کا ماحول نوجوانوں کا یہ ہے کہ ان کو تو یہ کہنا چاہیے کہ تمہاری محبوبہ نے تم کو سلام کرا ہے، اور محبوبہ کو نہیں بولتے۔ ارے قرآن سے زیادہ محبوب کیا چیز ہو سکتی ہے؟ قرآن تو محبوب ہے نا، اور قرآن سے محبت ہوگی، یہ عظمت کا تقاضا ہے، قرآن سے محبت ہونا، اور قرآن سے محبت و تلاوت اگر کسی بھی بات ہے۔ قرآن کا نام قرآن اس لیے کہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، اسی لیے قرآن کا معنی ہی ہے، اسی لیے قرآن کا نام ہی قرآن پڑھا۔ قرآن کا اور بھی نام ہے، قرآن کریم کا اور بھی نام ہے، لیکن سب سے زیادہ مشہور نام عالم، جاہل، پڑھ لکھا، ان پڑھ، سارے مسلمان حتیٰ کہ غیر مسلم بھی جانتے ہیں اس کا نام قرآن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بار بار پڑھے جانے والی کتاب۔ ماشاءاللہ بار بار پڑھے جانے والی کتاب، اور حافظ عثمان بول رہا ہے۔ یہ تو جوڑ اور تکے والی بات نہیں ہے۔ میرے عزیز و دوست حدیث پاک جو میں نے پڑھی کتب میں، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عرضت علیہ اجور امتی، مجھ پر امت کے اجر اور ثواب اور نیکیاں پیش کی گئی، حتی القضاۃ یخرجها الرجل من المسجد، یہاں تک کہ وہ بھی پھونک کوڑا کرکٹ جو آدمی مسجد سے نکال کر باہر ڈال دیتا ہے، وہ بھی اہمیت کے ساتھ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، پیش کیا گیا۔ آدمی اس کو چھوٹا سمجھتا ہے، کوئی کوڑا اٹھایا مسجد سے باہر ڈال دیا۔ ایک بات اور بتاتا ہوں بیچ میں ذہن فریش کرنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی بات بھی میں بتاتا کہ آپ کو بیان نہ بنا رہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سے ہمدرد بس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور صف کے اوپر سے دن کے اٹھا کے صف کے نیچے ڈال دیتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی خدمت کر دی۔ آپ کو ہر مسجد میں مل جائیں گے، صف کے اوپر کوئی تنکا پڑا ہے، اس کو اٹھایا اور کہاں ڈال دیتے ہیں؟ صف کے نیچے۔ یہ خدمت نہیں ہے۔ آپ کو تن کو اٹھا کے اپنی جیب میں ڈالیں، اٹھا کے کہاں ڈالیں؟ یا تن کو اٹھا کے کہاں ڈالنا؟ جیب میں ڈالنا۔ ایسے بہت سے لوگ کرتے ہیں، اس کو بڑی خدمت سمجھتے ہیں، چن کر دو چار سے اٹھا کر اور اس کو پھر صف کے نیچے ڈالنا۔ تھوڑا تو مسجد میں ہی رہا۔ حدیث میں یخرج الرجل من المسجد، آدمی جس کوڑے کو مسجد سے نکال دیتا ہے، کہاں سے نکال دیتا ہے؟ مسجد سے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوڑے کے بدلے میں جنت میں محل بنائے۔ اس کی تشریح علماء نے لکھا ہے چاہے اتنا سا کوڑا ہو جتنا فاختہ کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ فاختہ کا گھونسلہ دیکھا ہم سب سے کمزور گھونسلہ چھوٹا سا، پھر بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے چاہے گھونسلے میں لگنے والا ایک دن کا کیوں نہ ہو، گھونسلے میں لگنے والا ایک دن کا کیوں نہ ہو۔ اب یہ چھوٹی سی بتائے، چھوٹی سی چیز لگ رہی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو بھی نیکی کرتے ہو وہ نیکی بڑی اہتمام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے، مجھے بھی دکھلائی جاتی ہے، عرضت علیہ، مجھ پر پیش کی گئی ہے۔ حضور کو بتلایا گیا کہ مسجد سے کوڑا کرکٹ اٹھانا ہی بہت بڑی نیکی ہے۔ یہاں روایت میں ایک چھوٹی نیکی کا انداز میں کو بیان کیا ہے کہ تاکہ چھوٹی سی نیکی جس کو تم بھی چھوٹا کر سکتے ہو، کوئی کوڑا کرکٹ مسجد سے اٹھا دیا، وہ بھی دکھلائی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بھی اس امت کی نیکی ہے۔ اور فرمایا وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي،
تیری امت کے گناہ بھی پیش کیے گئے، بتلایا گیا گناہ کیا کیا ہے، کیا کیا ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ فرمایا فلم ارى ذنبا اعظم من سورة من القرآن او آیة اوتیها الرجل فنسیها، میں نے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دیکھا، سب سے بڑا گناہ جو میرے سامنے میری امت کو پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ کسی آدمی کو یہ توفیق دی گئی کہ اس کو کوئی سورت کوئی آیت یاد ہو گئی اور اس نے اس کو بھلا دیا۔ قرآن کی کوئی آیت، قرآن کی کوئی سورت اس کو یاد کر لیا اور پھر اس کو بھلا دیا۔ حضور فرما رہے ہیں فلم ارى ذنبا اعظم، اس سے بڑا میں نے کوئی گناہ نہیں دیکھا، سب سے بڑا گناہ بتایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اور دوسری روایت جو میں نے پڑھی تھی اس میں یہ تھا ما من امرئ یقرأ القرآن ثم نسیہ، جو آدمی قرآن پڑھ لے، قرآن پڑھے سیکھے اور پھر اس کو بھول جائے، الا لقی اللہ یوم القیامت اجزم، قیامت میں وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ کوڑ کی شکل میں ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ کوڑی کی شکل میں اس کو اٹھایا گیا، کہاں تو وہ فضائل جس حدیث میں یہ بھی ہے نا کہ زمین سے جس وقت یہ حافظ قرآن کا انتقال ہوگا، اس کی تدفین ہوگی، تو اللہ اس زمین سے کہے گا کہ اس کے جسم کو مت کھا، تو زمین کہے گی میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں جبکہ اس کے سینے میں تیرا کلام ہے، قرآن ہے، کہاں تو یہ فضائل، اور کہاں تو یہ فضائل کہ والدین کو بھی ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے سورج اور چاند بھی مان پڑ جائیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس خود کے بارے میں سوچ لو کہ اس کو کیا ملنے والا ہوگا۔ کہاں تو وہ فضائل جس میں یہ کہا اشراف هذه الامه حملۃ القرآن، اس امت کے سب سے معزز لوگ حفاظ قرآن ہیں۔ جہاں یہ فضائل ہے میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں، وہاں یہ بھی ہے اگر قرآن پڑھ کر بلا دیا تو حضور نے فرمایا سب سے بڑا گناہ، قرآن پڑھ کر بلا دیا تو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کوڑی بن کر پیشی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس لیے اس کا حل کیا ہے؟ پڑھتے رہنا، پڑھتے رہنا، یہ اس کا حل ہے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعاہدوا هذا القرآن، قرآن اس قرآن کریم کو تم پڑھتے رہو، سنتے رہو، پڑھتے رہو اور سنتے رہو، پڑھتے پڑھاتے رہو، سنتے سناتے رہو۔ تعاہدوا، پڑھتے پڑھاتے رہو، سنتے سناتے رہو۔ فوالذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس سے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لہو اشد تفلتا من الابل فی عنقها، کہ یہ قرآن ذہن سے نکلنے میں اس اونٹ سے بھی زیادہ جلدی کرنے والا ہے جو جس کو بالا ہوا تھا۔ اونٹ کو کھول دو آپ تو اونٹ کھونے میں مشہور ہے، اس لیے کہ اونٹ تو اونٹ ہوتا ہے جدھر ادھر بل چل دیا۔ اونٹ کو جو بات آدمی دھیان سے نہ سنے اور اٹھ کے چلے جائیں، نصیحت نہ لیں، توجہ نہ کریں، اعراض کریں، اس کے بارے میں قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں کأنہ حمر مستنفرہ فرت من قسورہ۔ اب میں اس کے آیت تفسیر میں جاؤں تو بھی ترجمہ خود دیکھ لینا وہاں، ورنہ آپ کو کتنی سب بات کہتی تھی۔ جیسے اونٹ کی عادت کیا ہے؟ جدھر منہ اٹھایا تو چل دیا۔ ہاں اگر کوئی پکڑے گا بچہ بھی پکڑ لے گا،
تو رک جائے. کنٹرول بھی ایسا ہوتا ہے. یہاں پہ تو بچوں نے کہانی پڑھی ہوگی نا اردو کی پہلی کتابوں میں, وہ چوہے نے نکیل پکڑ لی تو اسے اٹھ گیا. تو کنٹرول ہونے میں بھی اتنا تو آپ نے دیکھا ہوگا, پتہ نہیں آپ نے دیکھا نہیں, ہم نے بھی دیکھا بچپن میں. اور دیہات میں لوگ اونٹ چلاتے ہیں نا, تو اس کی جو نکیل ہے اس کو اس میں باندھ دیتے ہیں اسی کے ٹرالی میں. تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری نکیل کسی نے پکڑی ہوئی, چلتا رہتا ہے. تو کنٹرول بھی اتنی جلدی ہوتا ہے اور ہاتھ سے نکلتے بھی اتنی جلدی ہے کہ بس اگر نکیل کسی کا ہاتھ میں نہیں ہے تو جدھر اس کا منہ ادھر چلتے رہے گا, وہ ہو جائے گا, غائب ہو جائے گا. یہ مثال دی ہے قرآن کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر کوئی آدمی تھوڑا تھوڑا بھی پڑھتا رہے گا ذرا بھی تلاوت کا معمول رکھے گا تو بھولے گا نہیں, اور چھوڑ دے گا تو بھول جائے گا. ایسے بھول جائے گا, ایسے غائب ہو جائے گا. تو ذہن سے قرآن جیسے اونٹ غائب ہو جاتا ہے, تھوڑی سی مل جاتا ہے. اس لیے اونٹ کا جنگل میں کھونے کے واقعات, کہانی اور افسانے بہت. اس لیے میرا عزیز میرے دوستوں, اپنے بچوں کو یہ عرض کروں گا, قرآن چھوڑنے کی چیز نہیں. ہمارے حضرت صاحب اکثر سب بچے سب جانتے ہیں, کہتے رہتے ہیں کہ بھائی میدانی حافظ بنو, رمضانی میں. رمضانی کا مطلب کیا ہے؟ دن بھر ریٹ لگا کے رمضان میں سنا دیا. میدانی کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت یاد رکھنا. اور یہ بات یاد رکھو, اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ حافظ ہونے کے بعد پھر قرآن پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اور قرآن یاد رہتا ہے, یہ غلط بات ہے. جس نے بھی آپ کو سمجھایا حافظ ہونے کے بعد پڑھتے رہتے ہیں. نبی سے زیادہ پڑھتے کون حافظ ہوگا؟ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین صاحب دور کر رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے نبی آ گئے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حافظ ہو گئے قرآن پڑھنے کا, نبی تو دور کر رہا ہے, نبی تو پڑھ رہا ہے. قرآن تو پڑھنا ہوگا. ابھی ماسٹر نبی صاحب انتقال ہوا تھا تو ان کی تعزیت کے لیے حافظ شکیل صاحب تشریف لائے تھے, میری ملاقات ہو گئی تھی. تو وہی کہہ رہے تھے کہ مجھے صاحب مجھے ایسا قرآن یاد ہے, آپ ابھی سن لو پورا قرآن. تو ایک دن میں ایک مسجد میں گیا, حافظ صاحب کی طبیعت صحیح نہیں تھی, بیمار تھے, اور وہ 14-12 سمجھ چکے تھے, 16 باقی تھے. اور مسجد والوں نے یہ کہا کہ حافظ صاحب کیا مسئلہ, قرآن کیسے پورا ہوگا؟ کہنے لگے بچوں میں تو آج میں مجھے جاؤں گا کل. تو کہنے لگے پھر کیا صورت ہو, اور کوئی حافظ نہیں ہے, تو تم تیار ہو جاؤ, میں 16 بار آج سنا دیتا ہوں. وہ گئے مسجد والا تیار ہو گئے, 16 بار سنا چلے. میں نے کہا حافظ صاحب اس کی یاد کرنے کی وجہ یہ سبب کہ میں روز 3 بار پڑھوں. روز علماء لکھا جو آدمی روز 3 پارہ پڑھے گا وہ قرآن نہیں بھولے گا. اور 3 پارہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پڑھتا نہیں ہے. 3 پارہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 گھنٹہ. آپ 3 پارہ 1 گھنٹہ میں پڑھ لے گا. چلو تھوڑا بہت کوئی تسلی سے پڑھے گا تو 1.25 گھنٹہ. اب 24 گھنٹے میں آپ 1.25 گھنٹہ قرآن کو دے رہے ہیں. ماشاءاللہ اب بیوی بچوں کو گھنٹوں دے رہے ہیں, بیوی کو گھنٹوں دے رہے ہیں, اور بچوں کو گھنٹوں دے رہے ہیں, کاروبار کو گھنٹوں دے رہے ہیں, موبائل کو یا اللہ کتنے وقت دے رہے ہیں جی, ہر چیز کو وقت دے رہے ہیں, قرآن کو گھنٹے دے رہے ہیں. جب قرآن کو 1 گھنٹہ بھی آپ نہیں دیں گے پھر بھول رہے تو شکایت کس سے؟ میں تو دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ 1-1 گھنٹہ تو ایسے ہی ملاقاتوں میں, چائے میں, منورنجن میں, دعوتوں میں نہیں گزار کرتے ہیں. جبکہ قرآن میں تھوڑا اس میں یہ آسانی کر دیتا ہوں. اگر کوئی حافظ 3 پارہ روزانہ نہیں پڑھ سکتا, اتنا یاد نہیں اس کو, 1 پارہ کو 3 میں پڑھ لیتا. جو 1 پارہ کو 3 میں پڑھے گا, ایک دفعہ میں دیکھ کر آرام سے پڑھ لیا. دن بھر میں وہ گاڑی پہ چلا رہا ہے تو پڑھ رہا ہے, کام کر رہا ہے تو پڑھ رہا ہے. خیر, آپ حضرات کی جو امید تھی اس کے مطابق تو پتہ نہیں میں نے کچھ کہا کہ نہیں کہا ہے, لیکن میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. خلاصہ کے طور پر یہ بات یاد رکھیے, اس نعمت کی قدر کیجیے. قرآن پڑھنے کا مطلب بھلا دینا نہیں ہے,
قرآن پڑھنے کا مطلب قرآن یاد رکھنا ہے. کیا ہے جی بھائی؟ اور حضرت قاسم نے فرمایا نا کہ صرف قرآن کے حافظ نہیں بننا، قرآن کے فضائل کو حاصل کرنے کے لیے قرآن پر عمل بھی کرنا ہے. مسجدوں میں آپ لوگ اگلی صفوں میں نظر آؤ، جمعہ میں پہلی اذان پر مسجدوں میں پہنچو، علماء سے آپ محبت کرو، ان کی نصیحتوں کو سنو، مسجد کی تعلیم میں بیٹھو، نماز سے پہلے کی بعد کی سنتوں کو مسجد میں پڑھو. اپنے کارخانے میں جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں ایک دو بچوں کو پڑھانا کا شروع کرو، کام بھی کرتے ہیں، آپ پڑھا بھی رہے ہیں. اپنے مدرسے سے نسبت رکھو، مدرسے کا تعاون کرو، خیر خبر لو مدرسے کی، اور قرآن کریم کو پڑھتے رہو. سب سے بہتر طریقہ بھی یہ کہ آپ فجر سے پہلے پڑھیں. فجر سے پہلے نہیں پڑھ سکتے نہیں تو فجر کے بعد، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے. فجر کے بعد پڑھ لیں، ایک پارہ کو 3 بار پڑھ لیں یا 3 پارہ پڑھ لیں. اور پھر دن میں آپ کے پاس ظہر کی سنتیں ہیں اور عصر کی سنتیں ہیں، مغرب کی سنتیں ہیں، عشاء کی سنتیں ہیں، اتنی ساری سنتوں میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ایک بار کو آرام سے. لوگ آپ کو جو ہے فرض نمازوں میں قرآن پورا کر لیتے ہیں، نہیں، سنتوں میں قرآن پڑھیں. اور رمضان آئے اور قرآن نہ سنیں، ایسا کیوں ہے؟ حافظو رمضان آئے اور قرآن نہ سنیں، ایسا جیسے غیر حافظ کے لیے رمضان آئے اور روزہ نہ رکھے، رمضان آیا اور روزہ نہیں رکھنا، کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ تو حافظ کے لیے یہ ہے کہ رمضان آئے اور قرآن نہ سنیں، ایسے لوگ نہیں ہو سکتا. مسجد میں جگہ نہیں تو کارخانہ میں سناؤ، اپنے گھر میں سناؤ. اور قسمت بالکل ہی پھوٹ گئی ہے، کوئی جگہ ہی نہیں ہے تو آپ کے میں پڑھو. اس سے کون روکے گا؟ اس سے کون روکے گا؟ اور یہاں تو یہ بھی نظر میں آپ ایک مسجد میں اوپر چھت پہ کوئی سنا دیں، شروع کی 2 منزلوں میں امام کا ساتھ پڑھتے ہیں، باقی منزلوں میں اوپر انتظام ہوتا ہے. نہیں تو جس مسجد میں انتظام وہاں سنا، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حساب میں تو اسی مسجد میں سناؤں گا، ایسے کچھ نہیں ہے. جس مسجد میں جگہ ملے درخواست دو، جہاں مل جائے قرآن سنو، اوپر سنو. اور جن ماں باپ نے اپنی گاڑی کمائی سے آپ کو فیس ادا کر کے پڑھایا ہے، ان کے کانوں میں بھی تو بس بولو، گھر میں بھی تو سنو، گھر والوں کو بھی پتہ چلے کہ ہاں. اور پھر اپنی زندگی اس کے مطابق کرو. حافظ ہو تو چہرے سے بھی حافظ لگے، حافظ ہو تو ٹوپی سے بھی حافظ لگے، حافظ ہو تو داڑھی سے بھی حافظ لگے، حافظ ہو تو لباس سے بھی حافظ لگے، حافظ ہو تو اس کی گفتگو سے بھی وہ حافظ لگے، حافظ ہو تو اس کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے بھی حافظ لگے، اور شادی سے بھی حافظ لگے. کہیں سے دلشاد کہیں سے شادی سے بھی حافظ لگے. اس بچے کی شادی ہو رہی ہے، باجا نہیں بجا، کون ہے؟ حافظ ہے. اس بچے کی شادی ہو رہی ہے، جہیز نہیں آیا، کون ہے؟ کبھی حافظ ہے. اس بچے کی شادی ہو رہی ہے، مہندی ملیدہ نہیں ہوا، کون ہے؟ حافظ ہے. اس بچے کی شادی ہو رہی ہے اور کبھی کھانا آ رہا ہے، مردوں کو کھانا آ رہا ہے، نہیں کیا چکر ہے، پڑھتا کے بھائی حافظ ہے. مخلوق کھانا نہیں، پڑھانا نہیں چل رہا ہے، حافظ ہے. ارے بھائی تمہیں نہیں لگے، بھائی حافظ ہے. اس کی شادی سے بھی کو حافظ لگے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بہرحال اگر کچھ باتیں زیادہ ہو گئی ہیں تو درگزر فرمائیے گا. ایک بات میں ان بچوں سے کہوں گا کہ پڑھائی کے زمانے میں اگر کسی کی بے ادبی ہوئی، بے احترامی ہوئی اور کسی کی پٹائی ہوئی تو میں بہت دن سے میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ اس دن سب بچے جمع ہوں گے تو بھائی ان سے معافی مانگوں گا. دنیا کی زندگی ہے، نماز ختم ہو جائے، پڑھائی کے زمانے میں جناب لے کے جاتی ہو جاتی ہے تو اللہ کے لیے معاف کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحیح معنی میں توفیق عطا فرمائے.